معصومیت میں خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں ہوتا، اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بہت سی شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں، اور جب معصومہ نہیں تو فرمایا کہ خطا کا امکان تھا۔ ذرا تم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم یا غاصب قرار نہ دو۔ ہرگز آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ آپ نے سنا اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا ہے، یہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ظاہر ہے کہ اب جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ جو موضوع ہے یقیناً جو زیر بحث ہے کئی دنوں سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں، وہ باغ فدق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ کرنا اس کے لحاظ سے جو ماضی میں ایک واقعہ پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ہے، اور یہ شخص بھی وہی بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ رائے پیش کر دی یہاں پر اپنا موقف کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کا جو عقیدہ رکھے تو اس سے سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں یعنی یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، وقوع تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کی نفی کی، اور صرف نفی نہیں کی بلکہ یہ الزام لگایا کہ جو امکان خطا مانتا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام کی عمارت گرا رہا ہے۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی، تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ روافظ کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف، 14 صدیوں میں جس پر ائمہ اہل سنت نے اسے کفر قرار دے کر رد کیا کہ وہ ائمہ کو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12 اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک معصومیت میں خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ان کا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن اس شخص کا جس مسلک سے تعلق ہے کیا اس مسلک میں بھی یہ ہے؟ کیونکہ اس بات سے 100% یہ چیز لازم آ رہی ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی کی ہم پلہ، یا جس عقیدے کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے جس فرقے کے، اس میں تو معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے، تو نبی کی ہم پلہ یا نبی سے اوپر ماننا یہ لازم آ رہا ہے اس شخص کی گفتگو میں، اور یہ اس درجے کی توہین نبوت ہے کہ جس کو 14 صدیوں کے اندر ائمہ نے کفر قرار دیا ہے۔ تو یہ شخص اس ملک میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرے گا، یہ شخص اس ملک کے اندر ناموس رسالت پہ پہرا دے گا۔ افسوس ہے مجھے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جبہ و دستار کو، میں ان کی سیادت کو چیلنج نہیں کرتا، میں ان کے علوم دینیا کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا، مگر کیا کہا جائے کہ اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا
اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو بھی اپنی اپنی حیثیت واضح کرنا چاہیے، ورنہ آگے جو حکم لگے گا اس کے لحاظ سے ان سب کو حصہ ملے گا۔ میں نے اس مسئلہ میں جو پہلے میری گفتگو کے لحاظ سے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ میں نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تصفیہ کے لحاظ سے گفتگو کی، جو انہوں نے روافض کی اس دلیل میں کہا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دعویٰ کر رہی تھی فدق کا، تو وہ ناجائز کام کا ارتکاب کیسے کر سکتی تھیں؟ یعنی خطا کا وہاں تو امکان ہی نہیں تھا۔ اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ میں جواب میں کہا نہیں، خطا کا امکان تھا، جو اصول کے مطابق آگے چونکہ ایک ماضی کی بات ہے جو یقیناً ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے وہ جب امکان اس کا ذکر کریں گے تو وہ وقوع کے معنی میں ہوگا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوی فدق فرمایا تھا، اب روافض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو معصومہ تھیں، ان کے دعویٰ میں تو خطا کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو حضرت پیر صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح تم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم یا غاصب قرار نہ دو، ہرگز وہ ظالم یا غاصب نہیں۔ اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بہت سی شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں، اور جب معصومہ نہیں تو فرمایا کہ خطا کا امکان تھا۔ یہ 14 صدیوں میں ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک رہا ہے، 14 صدیوں میں، جس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہمارے فرقے کی اہل سنت و جماعت کے نہ جانے کس وجہ سے انہیں فریب دیا گیا اور وہ اڑنے لگے امکان خطا کے مسئلے پر اور معصومیت ماننے لگے۔ مصداق کے لحاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کی معصومیت ماننے لگے، لفظ معصومہ بولے بغیر یہ کہہ کر کہ خطا کا وہاں امکان ہی نہیں تھا، تو یہی تو معصومیت ہے۔ تو اس طرح ہم نے ان لوگوں کا رد کیا، اور اس رد میں ہمارے خلاف جو طوفان اٹھا سب کے سامنے ہے، مگر میں نے اس رد کے دوران دیوبند کے علماء سے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے وہابی ہیں کسی ایک سے میں نے اپنی حمایت کا تقاضا نہیں کیا، اگرچہ ان جماعتوں کے کئی لیڈروں کے خطوط میرے پاس آئے موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے حق میں بیان دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنا بھی پسند نہیں کی، جو لوگ رابطہ کر رہے تھے بات کرنے کے لحاظ۔ لیکن آج میں اس شخص کے لحاظ سے علماء دیوبند اور تمام وہابی جماعتیں، خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق ان کی کسی سیکشن سے بھی ہو، میں آج مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اس شخص نے جو یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا کا امکان ہی نہیں تھا، امکان خطا کی نفی کی، اور پھر امکان خطا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے اسے پورے اسلام پر حملہ کرنا قرار دیا، تو علماء دیوبند اور تمام وہابی تنظیموں پر اب لازم ہے کیا ان کا بھی یہی مذہب ہے؟ کیا ان کا بھی یہی موقف ہے؟ کیا وہ بھی یہ کہہ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ ہی مانتے ہیں، یا ان کا یہ موقف نہیں ہے؟ تو اس بنیاد پر آج گواہی دینے کا وقت ہے، اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری، اپنے مسلک کی ذمہ داری، چونکہ ہمارے جو اختلافات ہیں علماء دیوبند سے اور دیگر وہابی تنظیموں سے،
وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے معصومیت کا، اس میں میری معلومات کے مطابق تو علماء دیوبند اور یہ وہابی تنظیمیں، ان کا بھی یہ مسلک نہیں۔ میں تو سینکڑوں حوالے ان کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معصوم نہیں مانتے۔ لیکن یہ شخص جو متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے اور بات وہ کر رہا ہے جو امت میں روافض کے سوا آج تک کسی نے نہیں کی، تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شرعی حکم بتائیں۔ کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی؟ کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلہ یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر بھی بتائیں، اگر ہے تو پھر بھی بتائیں۔ لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی اس مسئلہ کے لحاظ سے جو حکم لگتا ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔